السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں روبینہ جب اپنی کسی جاننے والی سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ رابی کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ اس کا کالج میں کوئی اس کا دوست ہے جس کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور باپ جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا یہ سب سن رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ رابی سے کہتا ہے کہ تم اس لڑکی سے کہو کہ ایک ہفتے کے اندر وہ اپنی فیملی کو لے کر آ جائے رشتے کے لیے۔ اگر وہ نہیں آئے گا ایک ہفتے میں تو میں تمہارا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دوں گا۔ اور رابی شامیر سے کہتی ہے کہ ایک ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس، اپنی امی کو لے کر میرے گھر آ جاؤ۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ رابی کا جو باپ ہے وہ یہ سب چیزیں اس کے ذہن پر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، اور وہ آفس میں کام کرتے ہوئے وہاں گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیار یار کی قسط میں دیکھا کہ جب فہمیدہ جو تھی وہ بی جان کے کام سے کسی فیملی سے ملنے کے لیے جاتی ہے راشن دینے کے لیے، تو راستے میں اس کی جہاں جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھنے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر اسے وہی لڑکی کھڑی ہوئی نظر آ جاتی ہے جو جس کی دیباج کی تصویریں اس کے موبائل میں دیکھی تھی انہوں نے۔ تو وہ اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتی ہے، اس کے قریب آتی ہے، اس سے بات کرتی ہے کہ اس دن تم ہی آئی تھی بی جان کے گھر۔ تو وہ پیچھے سے اس کا بھائی آواز دیتا ہے اس کو، رباب آ جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ سوری، میرے بھائی کو جانا ہے کسی کام سے تو میں چلتی ہوں۔ اب اس کو فہمیدہ کو اس کے نام کا تو پتہ چل جاتا ہے، وہ گھر آتی ہے بڑی خوشی خوشی، آ کے بی جان کو بتاتی ہے کہ آج میں اس لڑکی سے ملی جس کو دیباج نے پسند کیا تھا، اور اس کا نام رباب ہے۔ اور جب دادی جو ہیں وہ دیباج سے سارا اس کے بارے میں، رباب کے بارے میں پوچھتی ہیں، تو وہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ رباب کون ہے، میں تو نہیں جانتا کسی رباب کو۔ اور پھر جب وہ بتاتی ہے کہ میں آج فہمیدہ اس کو ملی تھی تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور پھر آ کے غصے میں اس سے فہمیدہ سے کہتا ہے کہ آپ کس لڑکی سے ملی ہیں، اور کیا آپ باتیں اپنے دادی کو کیا بتا دیا ہے میرے لیے، اور مسائل کھڑے کر دیے ہیں آپ نے، آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ وہ بھی بڑا حیران ہوتی ہے کہ اس نے خود ہی تو اس کے موبائل میں تصویر تھی اور اس نے دکھایا تھا، اس کو وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ اور دوسری طرف اس کو مسئلہ ہے شامیر کا کہ وہ اپنی بھانجی کے ساتھ شامیر کی شادی کرنا چاہتی ہے عروبہ سے، لیکن وہ اپنی کلاس فیلو رابی کو پسند کرتا ہے، اور بار بار ماں سے کہتا ہے کہ آپ اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اور تاکہ ہماری شادی ہو سکے۔ تو ماں نے صاف طور پر اس کو منع کر دیا ہے کہ دیکھو تمہاری شادی ہوگی تو صرف عروبہ سے، تم رابی سے کہہ سکتے ہو کہ وہ اپنا راستہ بدل لے، اور میں اس کو کبھی بھی اس گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ اب اس بات پہ کافی تکرار چل رہی ہے، اور وہ پھر دیباج سے کہتا ہے کہ آپ میری امی کو سمجھائیں کہ وہ رابی کے لیے مان جائیں۔ تو دیباج فہمیدہ سے بات کرتا ہے، جو کہ فہمیدہ کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ اس بات پہ آ کے شامر کو ڈانٹتی بھی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنے گھر کی باتیں جا کے ہر ایک سے کرتے پھرتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں، کہتی ہے وہ تمہارے بھائی نہیں ہے، اور اس طرح سے ہر کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا، اگر تم کرنا بھی چاہتے ہو تو تم عروبہ کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اور اب یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف رابی کا رشتہ آ جاتا ہے۔ باپ بتاتا ہے بڑے بیٹے کو اور بہو کو کہ میرا جو دوست ہے اس نے اپنے بیٹے کے لیے رابی کا رشتہ مانگا ہے، اور پھر وہ چونکہ بھابھی جو ہے روبینہ وہ یہ سب جانتی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، تو وہ باپ کے سامنے ہی کہتی ہے کہ آپ، میرا خیال ہے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے، رابی سے اس کی رائے لے لینی چاہیے۔ پھر وہ رباب کو بلاتی ہے، تو وہ باپ جب اس کو کہتا ہے رشتے کے لیے تو وہ صاف منع کر دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ آپ اس کو انکار کر دیں ان کو اس رشتے سے۔ اور پھر جب بھابھی اس کے پاس سمجھانے آتی ہے تو وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ میرے کلاس میں وہ لڑکا ہے شامیر، میں اس کو پسند کرتی ہوں، اور اس کی فیملی آ جائے گی، ابھی انہوں نے کچھ وقت مانگا ہے، جس پہ بھابھی کو تو سب پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ دیکھو زیادہ انتظار نہیں ہوگا اور تم انہیں جلدی بلا لو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ کون کامیاب ہوتا ہے اس رشتے کے لیے،
کیا رابی جو ہے وہ شامیر کو بنانے میں راضی ہو جائے گی، اور کیا شامیر ماں کو بنا سکے گا کہ وہ رشتے کے لیے اس کے گھر پر آ جائے. اور اگر رباب جو ہے وہ دادی نے رباب تک رسائی حاصل کر لی اور اس کا دباج کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا، تو پھر کیا ہوگا جب وہ اس گھر میں اگر وہ دلہن بن کے آ گئی اور جب وہ رشتہ لینے جائیں گے، تو جب شامیر کو جب دباج کو پتہ چلے گا کہ وہ تو اس کے دفتر کی چپراسی کی بیٹی ہے، تو یقیناً وہ اس کے سٹینڈرڈ کی تو نہیں ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے اس میں. رابی اور شامیر کا رشتہ ہو پاتا ہے یا رابی دباج سے شادی ہو جائے گی. دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دیار یار.